السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج دو تین خبریں شیئر کریں گے۔ تو ایک تو سعودیہ کے بارے میں کہ اپنا فلیگ چینج کر رہے ہیں، وہ ان کی کونسل نے اپروو کر دیا ہے ڈرافٹ کہ وہ امبلم اینڈ نیشنل ایتھم چینج کریں گے، یعنی کہ سعودیہ کے فلیگ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہٹا دیا جائے گا اور کوئی دوسرا سمبل لے کے آئیں گے، وہ نیشنل ایتھم چینج کریں گے۔ تو سب کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور کہ وہ ایسا ان کی شورا نے اپروو کر دی یہ چیز، اب جلدی کر دیں گے۔ ایم بی ایس کو بہت جلدی لگی ہے کرنے کی، تاکہ یہ شناخت بھی ختم ہو جائے سعودیہ کی۔ نیون سٹی تو اپنا چل رہا ہے منصوبہ ان کا، مادر پدر آزاد سٹی ہوگا، جو چاہے کریں اس شہر میں جا کے آپ، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں سعودیہ کا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ اس سٹی کے اپنے ہی قانون ہوں گے جو کہ لادینیت پہ ہوں گے، ساتھ ہی ہوں گے، لادینیت ہوگی اس میں مکمل طور پہ۔ تو میں نے جو کہتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ دجالی نظام تو آ چکا ہے، بس اب صرف دجال کا انتظار ہے کہ وہ بادشاہ کب تشریف لاتے ہیں۔ نظام تو ان کا ہر طرف چل چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور 2.2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ کہ دنیا کے 2.2 ارب مسلمان جو ہے نا، پتہ نہیں کہ غیرت حمیت کہاں جا سوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ کہ ہم لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ، جبکہ اس وقت تو حکم یہ ہوگا، چاہے آپ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جاؤ، بیماری ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، آپ نے جانا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے۔ ہم جو بھی سوئی چپ جاتی ہے تو یا اللہ ہو یا اللہ کرتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ تو ہم دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ وقت وہ ٹائم دیکھیں ہی نہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی چلے جائیں۔ جب ہم جا ہی نہیں سکیں گے، اپنی نسلوں کو ہم کچھ بتا ہی نہیں سکیں گے، تو ظاہر ہے پھر جو ان میں شامل نہیں ہوگا تو وہ ایمان تو نہیں ہوگا ان لوگوں میں، کیونکہ 2.2 ارب کی آبادی کے اندر 30,000 ان کے ساتھی ہوں گے امام مہدی کے۔ اب آپ سوچ لیجئے 30,000 2.2 ارب کی آبادی میں 30,000 ان کے ساتھی ہوں گے، تو ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ہم جو نا کچھ بول ہی نہیں پاتے ہیں، تو ان کا ساتھ کیا دیں گے؟ تو ہمیں بلکہ توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں وقت نہ دکھائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو تھوڑا بہت ایمان ہمارے دل میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ بن جائیں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ وقت بہت نازک ہوگا۔ جب ابھی اتنا نازک ہے تو سوچیں کہ بعد میں کتنا نازک ہوگا۔ سوچیں ذرا کہ کتنے تھوڑے سے لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ، اور آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں۔ سوچیں ذرا، غور سے سوچیے گا، پھر کہیے گا امام مہدی آ جائیں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ کون دے گا ساتھ؟ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے مومن مسلمان ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم تو شام میں بیٹھتے بھی ہیں
اپنی فیملی کے ساتھ تو بچوں کے سامنے یہ ذکر کرتے ہیں آج میں نے یہ اچیومنٹ کی، آج میں نے اتنے پیسے کمائے، تاکہ بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی چلنا شروع ہو جائے کہ پیسہ 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 پیسہ، تو بڑا ہو کے پھر وہ پیسہ ہی کرے گا۔ ایمان والا تو نہیں بنے گا نا، وہ پیسے والا بنے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے عرب ملکوں میں آپ کے سامنے ہی ہے، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، ہر جگہ سے سوائے افسوسناک، دردناک اور خوفناک خبروں کے کچھ نہیں ہے، اور کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ کبھی سوچیں کہ ہم کم سے کم بولیں تو صحیح، آواز تو بلند کریں۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ان کو منبر اور مسجدوں میں تقاریر کریں، اس موضوع پہ بتائیں، لوگوں کو شعور دیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو بس باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، نام ہمارا محمد احمد ہو، یہ رکھ دیا ہم نے، بس ہم مسلمان ہیں۔ سوچیں ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی شروع میں اسلام کے بارے میں، صحابہ کرام نے گرم گرم ریتوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، انگاروں پہ الٹا کر کے لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ تھے ایمان والے، اور آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں صرف ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے، گھر، پیسہ، گاڑی۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کو اتنے ہی عزت دار مانیں گے، اس کی ریسپیکٹ کریں گے، اور جو غریب ہوگا چاہے وہ کتنا ہی خوددار غریب ہوگا، کتنا ہی ایمان والا ہو، اس کو ہم دھتکار دیتے ہیں، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں ہم۔ سوچیں ذرا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے خاص کر کہہ رہا ہوں کہ خدا را سیکھو اسلام کو کس طرح اپنے گھر میں لانا ہے، مسلمان نہیں، اسلام کو کس طرح لانا ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو چلو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہم اسلام کو کس طرح اپنے گھر میں لے کے آئیں۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، یا تو اپنے بزرگوں کو سمجھائیں یا بزرگ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ بہت نازک وقت ہے، بہت نازک وقت ہے، دجال کی آمد ہے، سعودیہ کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ حجاج مقدس اگر آپ جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو وہ 12 گھنٹے آپ کو دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں آپ۔ 12 گھنٹے میں پہلے لوگ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، طواف کرتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اب اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ 12 گھنٹے جدہ سے 2 گھنٹے میں آپ یہاں پہنچیں گے، 2 ڈھائی گھنٹے میں عمرہ ختم ہوگا، پھر وہ آدمی ظاہر نہانا دھونا بال کٹوانے، 12 گھنٹے سے بعد چلو بھائی نکلو، کام ختم۔ تو دور تو آ گیا ہے، بہت قریب، بہت قریب، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دے کہ ہم امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں، نہیں تو اس سے پہلے ہمیں بلا لے، کیونکہ ایمان کے بغیر کی زندگی بیکار ہے۔ کیونکہ یہ تو 50 60 70 سال کی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہوگا اگر ہم جہنم میں چلے گئے۔ تو ایسا کام کریں
جس سے ہماری بخشش ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو آج کل نہ کوئی آواز بلند کر رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں چھوٹے موٹے جو بیچارے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن میجورٹی میں سب جو ہے نا دجالی فتنے میں الجھے ہوئے ہیں۔ میری بھی یہی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ بتا سکوں، کچھ کہہ سکوں کہ خدا کے لیے اب بھی وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازے بند ہو جائیں، پھر تو ہم برباد ہی ہو گئے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہر اسلامی ملک کے اندر سب سے زیادہ خرابی اسلامی ملک میں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی سوچیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں برائیاں اور خرابیاں سب سے زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی رمق بہت کم رہ گئی ہے، یا تو ہے نہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ کوشش کریں ہم توبہ کر کے اللہ کو منائیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں اور صحیح اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صحیح اسلام میں مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے ہمارے اندر، اسلام نہیں ہے، مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے ہم نے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو میری تو یہی ہے کہ آپ لوگوں تک بات پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے دکھ دل کے ساتھ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسل کہاں پہنچ گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔